لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے۔ فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے، یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ اللہ، جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے ایک چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ اللہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ اللہ، جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ
फारूक आजम अपना चेहरा आखिरी वक्त तो ज़ाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते हैं, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, आप तो वो है अमीरुल मोमिनीन कि जिसके वक्त में ज्यादा फतुहात हुई, इससे ज्यादा फतुहात किसके दौर में हुई? आप तो वो है, मुरादे रसूल है आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मगफिरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें, उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे, ना उमर को अजाब दे। तवज्जो देखो, तवज्जो करो क्या कह रहे हैं फारूक आज़म। न उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे, न उनको कोई अजाब दे, बस उमर को बराबर सराबर अगर छोड़ दे, समझ लो कि उमर कामयाब होगा। ये फारूक आज़म अपने लिए करें, मगर वल्लाह उमर इब्ने खत्ताब की ये शान नहीं, ये तो आजिज़ी कर रहे हैं, वरना उनकी शान तो ये है कि इंशाअल्लाह वो मुस्तफा जाने रहमत के साथ जन्नत में होंगे। बल्कि अगर कोई आज हमसे पूछे कि अबू बकर उमर कहाँ है, तो हम कहेंगे जो जन्नत में जाएगा कयामत में जाएगा, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर नबी के कदम जन्नत नहीं है तो जन्नत फिर किस चीज का नाम है? वो रश के जन्नत में आराम कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, जन्नत जिसको रश्क की नजर से देखती है वो जमीन पर सिद्दीक फारूक आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खशियत और खौफ का ये आलम है। और फिर आए, अब बात समेटते हुए सैयदना उस्मान गनी की बात सुन ले। सरकार उस्मान गनी जब कब्रों पर जाते तो बहुत रोते, बहुत रोते, बहुत आंसू बहाते। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मौत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते, आप कब्रों पर ज्यादा रोते हैं। तो फारूक सैयदना उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो मतलब कामयाब हो गया, और अगर इंसान यहाँ कामयाब न हुआ तो फिर वो नाकाम हो गया। बहुत रोते थे, लोगों को तरस आता था उस्मान गनी पर जब वो कब्रों पे आके रोते थे। और फिर मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, खातिमुल खिलाफत अल्लाह अल्लाह, खातिमुल विलायत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर अबुल हसनैन अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिसको कहा अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, रात के आखिरी हिस्से में मौलाए कायनात अपनी दाढ़ी पकड़कर ऐसे रोते थे अल्लाह के खौफ से। देखने वाले कहते हैं कि सांप अगर किसी को डस ले तो वो कैसे तड़प तड़प के रोता है, कैसे बिलक बिलक के रोता है, मौलाए कायनात ऐसे रोया करते थे आखिरत को याद करके। मुसलमानों हम कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह। जानते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब फजर की नमाज के बाद रोना शुरू करती तो ज़ोहर का वक्त आ जाता और इतने आंसू दुपट्टे से पोंछती कि बाद में आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे दुपट्टे धुलने के बाद पानी से निचोड़े जाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे पास वो आंसू कहाँ, हमारे पास आखिरत की फिक्र कहाँ? अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एंड पर ले जाते हुए अर्ज़ करूं, आज ये आपको बताऊं मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन ले लें, इमाम हुसैन ले लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ले लें, इसी तरीके से सब बुजुर्गों को देखें, कोई ऐसा ना मिलेगा जिसने आखिरत की फिक्र न की हो। लेकिन गुफ्तगू का एंड करते हुए दो बातें अर्ज़ करके बात में अपनी मुकम्मल करके खत्म कर दूंगा। दो बातें सुन ले। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। सूरह ज़िलज़ाल क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क्या है इसमें? इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया, क़यामत का तज़किरा किया। क़यामत कैसे होगी उसका तज़किरा किया गया। बड़ी माज़रत के साथ हमें गज़लें याद हो गई,
ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے، پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا، آپ کا دل لگے گا۔ اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو۔ اور پھر سنیو، ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ہمارے امام نے کنز الایمان، ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چند صورتیں تو یاد کر لو، ان کے ترجمے تو یاد کر لو۔ سبحان ربی العظیم کہو گے، سب سے بڑا ہے میرا رب۔ سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ترجمے یاد کرو، لذتیں بڑھ جائے گی، نماز کا لطف بڑھ جائے گا۔ یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے، اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدے کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے، مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی۔ نماز ہے۔ کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، پورا کنبہ لٹ گیا، سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی، تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی۔ سجدے کی لذت کو محسوس کرو۔ ارے نادان، سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی، اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا، یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں، اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے۔ زلزلے آئیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو، ناک بھی صاف نہیں کرتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی، حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے۔ زمین، میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے، صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو، زمین تمہاری ماں کی مثل ہے،
اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا, سچ بولا, اچھا کیا, برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ, جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا, زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا, غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو, محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری, زمین میری, زمین. آپ بات کو بتاؤں, حیرت ہوگی. دو بھائی لڑ رہے, بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں زمین میری, زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے, کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں, یہ دونوں تو میرے ہیں, کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں, یہ میرے ہیں, یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں, نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا, جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی. یہاں مزے کر لو, یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے, نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن, وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی, ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے, تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو, پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے. تو بات طویل ہو رہی ہے, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی, اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے, اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. عشاء کی نماز پوری ہوئی, لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں, دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے. غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے, یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں, حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے. ٹھیک, مفہوم وہی ہے, صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یرا کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی, ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی, ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے, دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے, لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے. تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے, اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا. ٹھیک, مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا, امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت, وہ تو جلسے میں آیا تھا, چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت, یہ سب جھوٹے ہیں, جھوٹ بات بولتے ہیں, میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں تو جلسے میں آیا تھا, آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی. یہ سب جھوٹے حضرت, یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں, مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے. بتاؤ کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ بات کی چرب و زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے. لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے, کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے, دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی.
جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن نے چوری کیا، وہ کہ حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنے کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے، اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں۔ کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے، بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو؟ کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے، جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ حال تھا، یہ حال۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ٹپ ٹپ آنسو گرتے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے۔ ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں، کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت آ گیا، فجر ہو گئی، فجر۔ آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے، فجر ہو گئی۔ تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، جب تک میں حیات رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے اللہ والے، آخرت کی فکر یہ تھی، سب کچھ کر کے فکر یہ تھی۔ آج ہم کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہے۔ آؤ سچی توبہ کرو، سچے دل سے بدلو۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 80 سال تک کوئی گناہ کرے، بلکہ 400 سال تک کوئی گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گناہ کے اندر لذت تو ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے مہلک بیماریاں آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ذلت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے وحشت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بے چین رہنے لگتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ آؤ آج سے عہد کرو، انشاءاللہ جب کل سے صبح ہوگی تو کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی۔ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے پہلے جو کیا خدا
کو منا لے, خدا کو راضی کر لے. میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. آؤ صدق دل سے توبہ کرو, بدلو اور بدل کے جاؤ, اور عہد کرو. کل تک نماز چھوٹی تھی, اب نماز چھوٹنے نہیں دیں گے. کل تک جھوٹ بولتے تھے, اب جھوٹ سے بچیں گے. کل تک غیبت کرتے تھے, غیبت سے بچیں گے. کل تک کے ماں باپ کا دل دکھایا, اس سے بچیں گے, بلکہ معافی مانگ لیں گے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. مسلمانوں اچھے انسان بنو. زمین پہ رہو گے تو بھی سکون سے رہو گے, زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی سکون سے رہو گے. یاد رکھنا, اگر پڑوسی ستاتا ہے تو ستانے کے بدلے اس کو نہ ستایا کرو. حضرت محبوب الہی کا ایک مرید آ کر کہتا ہے, حضرت میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا, ستاتا ہے؟ کہا حضور بہت تکلیف پہنچاتا ہے. کیا کرتا ہے بیٹا؟ تو کہا حضور بہت اذیت دیتا ہے. فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. مسلمان زمین پہ کانٹے بچھانے نہیں آیا بلکہ کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیو, نفرت کے مقابلے میں نفرتیں عام مت کرو ورنہ دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی. نفرت کے مقابلے میں محبتوں کو عام کرو. جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے پتھر مارنے والے غلام بن گئے, دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا. کیا تمہیں نہیں پتا مکے میں میرے نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے, جنہوں نے پتھر مارے حضور نے دعا دی, پتھر مارنے والے غلام بن کر کے آ گئے, لیکن آقا کی آقائیت قائم رہی. اس لیے دعا دینے والا غلام نہیں بنتا, پتھر مارنے والے غلام بنا کرتے ہیں. اس لیے پتھروں کے مقابلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو بلکہ پتھروں کا جواب دعاؤں سے دو. اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرو, اتنا حلم پیدا کرو. میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا. ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں بہت پڑھ لکھ چکا تھا. میں نے بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے. یہ نصیحت سب یاد رکھی. بزرگ نے سے کہا میں نے, حضرت کوئی نصیحت کر دیں. تو حضرت شیخ سعدی کو اس بزرگ نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا مٹی سے بنے ہونا, مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو. مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیر رکھے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی پہ کوئی پیشاب کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی کو کوئی کھود کے پہیا بھرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا جائے احتجاج نہیں کرتی. احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے, جب مر کے آتا ہے تو اپنے سینے کے اندر سینہ کھول کے جگہ بھی دیتی ہے. تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا مٹی سے بنے ہو تو مٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو, ورنہ اپنا سارا علم ایک جگہ دھر کے رکھ دو, کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں مٹی سے بنے ہو. مٹی کا کوئی گالی دے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے, جا تجھے معاف کیا اللہ کے لیے, تجھے معاف کیا اللہ کے لیے. کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے جا معاف کیا اللہ کے لیے. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہی کیا, حضور علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کیا. اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا, ذات کے لیے بدلہ نہ لو. ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, کتوں کا کام. اس لیے ڈسپلین سیکھو, لڑائی جھگڑے سے بچو, ہو لپاڑ سے بچو. اب چونکہ جلسہ ختم ہوگا تھوڑا دھیان دینا, آپ کی محبتوں کی بڑی قدر ہے. اب آپ سن چکے کہ ایک نہیں کئی اولیاء ہوں گے. آپ لوگ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی دھینگا مستی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ 1.25 گھنٹہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور اگر آپ لوگ ڈسپلین سے درود شریف پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ جو بندہ اب عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے, اگر ایسا کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. اور آپ کو ہمارے علماء نے اگر ڈانٹا ہو تو ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں. میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈانٹا, آپ حضرات نے ایسا کیا. ویسے بھی میرے پیر کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. لوگ تقریباً یہ آپریشن میں 8 دن میں پیر اچھا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی اس کو بھیڑ میں پیر مار ہی دے رہا ہے. تو مار دیتا ہے تو وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں پیار محبت قائم, ہاں جی پیار محبت قائم کرو, نمازوں کی پابندی کرو, آخرت کی تیاری کرو. کتنے لوگ ہیں جو آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں, فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا لیں, آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹھا کے رکھیں, اٹھا کے رکھیں, بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے.
माशाल्लाह ये बुजुर्ग उलमाए किराम भी गवाह हैं, फरिश्ते भी गवाह। उठा के रखो, मैं भी बरकत के लिए उठाता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तेरी मोहब्बत और तेरे हबीब की मोहब्बत में इन्होंने वादे के लिए हाथ उठाया, मौला हाथ उठाना हमारा काम है, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है मौला। मौला हम सबको और हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। बोलो आज से अहद करते हैं इंशाअल्लाह। और जब मस्जिद जाओगे तो अपने इमामों की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, उनकी इज्जत करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। मेरे साथ और मेरे बाद एक खूबसूरत खिताब आपको सुनना था। हमारे कायद, हमारे अमीर हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला का खिताब सुनना था, लेकिन हजरत की अहलिया की तबीयत की कुछ अलालत की वजह से हजरत आज तशरीफ न ला सके। दुआ करें अल्लाह हजरत को भी शिफा अता फरमाए, उनकी अहलिया को भी शिफा